السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوالات آئے ہیں وہ بھول چوک سے متعلق ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ زید روزے کی تیاری کر رہا ہے، یعنی افطار کی تیاری کر رہا ہے وہ، اور افطار کے سامان میں سے کچھ اٹھا کے کھا لیتا ہے جبکہ افطار کے اندر ابھی اچھا خاصا وقت باقی ہے، تو آیا یہ کھا لینا بھول کی حالت میں کیا اس کے روزے کو باقی رکھے گا یا توڑ دے گا؟ دوسرا سوال ہے کہ مان لیجیے زید نہا رہا اور نہاتے ہوئے اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ پہلی صورت میں کہ روزہ اس کو یاد نہیں تھا، تب جا کے اس نے کھا لیا بھول سے۔ یہاں پہ روزہ اسے یاد ہے اور منہ میں پانی لیتا ہے اور کلی اس طریقے سے کرتا ہے کہ بچتے بچاتے پھر بھی حلق میں پانی چلا جاتا ہے، تو آیا اس صورت میں بھی اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ پہلے اس مسئلے کا جواب سن لیجیے۔ پہلی صورت میں جبکہ اس کو یاد بالکل نہیں کہ میں روزے سے ہوں، بھول جاتا ہے وہ، اور پھر اس وقت میں افطار کا جو سامان تیار کر رہا ہے وہ کھا پی لیتا ہے، یا یوں عام نارمل حالت میں کہہ لیجیے بھول سے کچھ کھا پی لیتا ہے، بھل پیٹ کیوں نہ کھا لے، وہ اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے وہ، کہ من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ اگر کوئی روزے دار بھولے سے اسے یاد ہی نہ کہ میں روزے میں ہوں اور وہ کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اس نے جو کچھ بھی کھایا پیا ہے بس یوں سمجھ لے کہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا، گویا کہ اللہ نے اس کی مہمانی کرائی ہے۔ ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ یاد آ جانے کے بعد ایک قطرہ ایک دانہ بھی حلق کے نیچے پھر نہیں جانا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بھول سے کھا لینے پی لینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دوسری صورت جو غسل والی بتائی گئی ہے، یہاں پہ اسے روزہ یاد ہے اور یاد ہونے کے بعد اس نے اس طریقے سے منہ کے اندر پانی لیا کہ سوچا حلق کے اندر نہ جائے، پھر بھی چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال اس کا روزہ ختم ہو گیا، اسے قضا کرنی ہوگی اس روزے کی، البتہ کفارہ اس پہ نہیں آئے گا۔ بعض ساتھیوں نے ایک حدیث پیش کی ہے، ان کا کہنا یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس میں بہرحال حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان فمستکرہوا علیہ کے جو الفاظ جس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول چوک سے درگزر کیا ہے، نسیان ہو یا خطا ہو اللہ نے معاف کر دیا اس کو، یا وہ کام جو اس سے زبردستی کروائی جائے۔ تو یہاں پہ بھی پہلی صورت میں تو نسیان ہے، کیونکہ نسیان لغوی طور پہ کہتے ہیں حفظ اور ذکر کے ضد کو، یعنی کہ یاد آنا یہ حفظ ہے اور یاد نہ آئے بھول جانا یہ نسیان ہے۔ جیسے کہ پہلی صورت میں روزہ بھول گیا کہ یاد ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور دوسرا جو ہے خطا جس کو ہم کہتے ہیں چوک جانا، اس میں انسان کو یاد تو ہوتا ہے لیکن جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کام کے کرنے میں چوک جاتا ہے وہ، جیسے کہ یہاں پہ اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، منہ میں پانی ڈال رہا ہے اور چوک جاتا ہے کہ بجائے حلق میں نہ جانے کے حلق میں چلا جاتا ہے وہ، تو یہ جو ہے خطا، اس کا ضد آتا ہے عمد، جان بوجھ کے کچھ کام کو کرنا، صحیح نشانے پر لگنا، اور اس کی ضد ہے خطا کہ نشانے پر نہ لگنا، چوک جانا۔ تو یہاں پہ یاد تو ہوتا ہے لیکن انسان چوک کر جاتا ہے یہاں پر، تو یہ دو لغوی فرق ہے، اس کا خیال رکھیں آپ، اس حدیث پہ میں آ رہا ہوں۔ اور دوسری چیز، پوری جب ہم ماخذ شریعت جو اصل ہمارا قرآن کریم ہے اور اس کے بعد پھر احادیث نبویہ ہے، ان کا ہم احاطہ کرتے اور دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیز سمجھ میں آتی ہے خطا اور نسیان کے حوالے سے۔ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہمارے سامنے میں ہے ہی، قرآن کریم کی آیت دیکھ لیجیے، سورہ احزاب کے اندر کیا ہے؟ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو خطا کے نتیجے میں جو کام تم سے سرزد ہو جاتا ہے اس سے معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں پہ لیسا سے جو نفی کی گئی، جناح اور گناہ کی نفی کی گئی ہے، اور یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ احزاب کے اندر یہ کہا کہ ہم نے تم سے گناہ کو اٹھا دیا ہے، تو اس کے پیش نظر جب اس حدیث کو ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جو علماء نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سے گناہ کو دور کر دیتے ہیں، تو آخرت میں جو ہماری پکڑ اور گرفت ہو سکتی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ ہم سے بھول چوک بھی یہ ہوا ہے، یعنی کہ چاہے بھول میں وہ ہمیں یاد ہی رہا یا یاد تو ہے لیکن نشانہ چوک گیا ہمارا، جس کو خطا کہتے ہیں ہم۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تو دنیا میں اس کا اثر یہ پڑے گا، اگر نسیان سے اس کا تعلق ہے تو پھر دیکھا جائے گا منہیات میں سے یا معمورات میں سے۔ اگر نماز بہرحال جو فرض ہے وہ چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہے حدیث میں؟ من نام او نسی عن صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ نماز پڑھنا آپ پہ فرض ہے لیکن آپ کسی وجہ سے سوئے رہ گئے یا بھول گئے تو آپ پہ لازم ہے کہ جب آپ کو یاد آئے آپ اس کو پڑھ لیں، فلا کفارۃ لھا الا ذلک، یہی اس کا کفارہ ہے۔ تو نسیان کی صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ معمورات میں سے تو اسے کر گزرنا جب ہم کو یاد آ جائے،
منہیات کے اندر کیا ہے کہ جو ہوا سو ہوا اس کو بھول جانا ہے. جیسے کہ یہی آپ نے دیکھا روزے کے اندر جو میں نے آپ کو مسلم شریف کی روایت پیش کی، اس میں کیا ہے کہ آپ کو روزے میں کھانا پینا نہیں، یہ سے روکا گیا ہے، لیکن اگر بھولے سب کھا پی لیتے ہیں نسیان کی صورت میں تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ چلو جانے دو، فإنما أطعمه الله وسقى، اللہ نے اسے کھلایا پلایا، بات ختم. تو یہ نسیان کی بات آگے. لیکن خطا کے سلسلے بھی ہے کہ آخرت کے حوالے سے گرفت اور گناہ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے دور کر دیا، جیسا سورہ احزاب میں آیا ہے. لیکن دنیا کے اندر اس کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ اس بھی گرفت ہوتی ہے، اس کا جو کام ہونا کرنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے ہم کو، چاہے تلافی کرنی پڑے یا جو اس کا انداز اپنانا پڑے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کہا گیا، وہاں پر رقبۃ مؤمنہ. اگر کسی مسلمان کا کسی نے چوک سے کہہ لیجئے کہ قتل کر دیا ہے تو اس کی تلافی یہی ہے کہ اس کی دیت دے، ایک غلام مومن جو ہے اس کو آزاد کرے. وہ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے خطا کے بعد باوجود اس کے اوپر جو ہے یہ کفارہ دیا جا رہا ہے کہ اسے تمہیں کرنا ہے. لیکن ہاں اس کے ہاتھوں جو قتل ہو گیا، آخرت میں جو گرفت ہو سکتی تھی اس سے وہ بہرحال بری ہو جائے گا، اس کے اوپر وہ گرفت نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی خطا اس سے ہوئی ہے، یاد ہے کہ مجھے روزہ ہے میرا، لیکن اس کے باوجود منہ میں پانی لیتا ہے اور پانی حلق تک چلا جاتا ہے، تو اس کو اس کی قضا کرنے پڑیں گے بہرحال، لیکن کفارہ پھر بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا. تو یہ چیز ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس کا جو صحیح محمل ہے وہ سمجھ لیں. آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر کے آگے بڑھا دیا کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مفید باتیں بر وقت آپ کو پھر سے مل سکیں. جزاک اللہ.